اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری یعنی اللہ کے رسول کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ہم سب اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہی وہ فارمولہ ہے تو کیسے اور کیوں اللہ کی محبت سے محروم رہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ بہت واضح اور صاف الفاظ میں ہمارے پاس سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ سیرت طیبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب جو انسان رہے وہ ہمارے پیارے صحابہ رسول ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے حالات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمارے جیسے عام انسان جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اور صحبت سے فیضیاب ہوئے تو وہ عظیم مجاہد، مجدد اور مومن بن گئے، جن کے بارے میں روم اور ایران کے مورخین نے لکھا کہ محمد کے وفادار اور جانثار ساتھیوں پر مبنی لشکر کو کبھی شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ اسلام ایک ناقابل تسخیر قلعہ ہے اور یہ اصحاب اس کی مضبوط فصیلیں اور دیواریں ہیں۔ یہ وہ انسان ہیں جن کی معصومیت میں کی گئی غلطیوں کی معافی کے لیے آسمان سے قرآن کی آیات نازل ہوئیں۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو توبہ کے لیے گھروں میں قید کیا تو جبریل امین ان کی آزادی اور معافی کی بشارتیں لے کر اترے۔ جب ان بیویوں نے اپنے خانگی مسائل کی شکایت کی تو اللہ نے پوری سورت ان کی سفارش میں نازل فرمائی۔ جب ان کو نبی کی محفل میں نبی کی توجہ نہ ملی تو اللہ نے اپنے حبیب کی سرزش فرمائی۔ یہ کوئی معمولی انسان ہرگز نہیں تھے۔ ان کے حالات اور واقعات ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کی قربانیوں سے ہمیں اپنے دین کی صحیح حیثیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے اس رمضان میں ہم نے ایک کتاب کا انتخاب کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے حیات صحابہ کے درخشاں پہلو۔ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو 536 صفحوں پر مشتمل ایک کتاب ہے جس کی تالیف عبد الرحمن رافت الباشا صاحب نے کی اور اس کا اردو ترجمہ محمود احمد غضنفر صاحب نے کیا۔ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو سورہ من حیات صحابہ کا اردو ترجمہ ہے۔ اس کتاب کے آخر میں محمود احمد غضنفر صاحب بہت ہی خوبصورت دعا کے ساتھ فرماتے ہیں، الہی ہمیں تیرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سے گہری محبت اور عقیدت ہے۔ الہی ہمیں روز قیامت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کسی ایک کا ہی ساتھ نصیب فرما دینا۔ الہی یہ بات تیرے علم میں ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے خالص تیری رضا کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب ان واقعات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میری دعا ہے کہ یہ آپ کے لیے حیات بخش ثابت ہو اور اس سے آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا ہو، آمین ثم آمین۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے سر پر بوسہ دے اور میں اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ ارشاد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ فارس کے بادشاہ کسریٰ سے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات 6 ہجری کو ہوئی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجمی بادشاہوں کو اسلام کا پیغام دینے کی خاطر خطوط دے کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو وفود کی شکل میں مختلف ممالک کی جانب بھیجا۔ یہ مہم بذات خود بہت ہی خطرناک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 صحابہ کرام کا انتخاب کیا اور ملوک عرب اور شاہان عجم کی طرف دعوتی خطوط لے کر جائیں۔ ان 6 میں سے ایک حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب گرامی لے کر فارس کے بادشاہ کسریٰ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ دربار میں حاضر ہوئے تو اسلام کی عظمت و وقار کے شعلے دل میں بھڑک رہے تھے اور اسی طرح ایمان کی عظمت و بلندی دل کی گہرائیوں میں دمک رہی تھی۔ اور کسریٰ نے جب انہیں اپنی طرف آتے دیکھا تو حاشیہ نشینوں میں سے ایک شخص کو اشارہ کر کے کہا کہ اس سے خط پکڑ لیں۔
آپ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ خط میں براہ راست کسریٰ کے ہاتھ میں تھماؤں۔ یہ دیکھ کر کسریٰ نے حکم دیا، اسے چھوڑ دو اور میرے پاس آنے دو۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کسریٰ کے قریب آئے تو اس نے آپ کے ہاتھ سے خط وصول کیا اور اہل ہیرا کے عربی ترجمان سے کہا کہ اس خط کو کھولے اور اس کی مندرجہ ذات پڑھ کر مجھے سنائیں۔ مکتوب گرامی کا آغاز ان الفاظ میں ہوا تھا: یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول کی جانب سے عظیم فارس کسریٰ کے نام، سلامتی کا استحقاق اس کو ہے جو ہدایت کی راہ پر چلا۔ کسریٰ نے ابھی خط کی یہ ابتدائی الفاظ ہی سنے تھے کہ اس کے سینے میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی، چہرہ سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں پھول گئیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط میں اپنا نام پہلے لکھا تھا اور اس کا بعد میں۔ کسریٰ نے مغلوب الغضب ہو کر خط چھین لیا اور اسے پرزے پرزے کر دیا اور بغیر یہ جانے کہ خط میں کیا لکھا ہے چیخ کر یوں گویا ہوا کہ میرا غلام ہو کر اسے یہ جرأت کیسے ہوئی کہ مجھے اس طرح مخاطب کرے۔ پھر حکم دیا کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو میرے دربار سے باہر نکال دو۔ چنانچہ ان کو دربار سے باہر نکال دیا گیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ اس نے آپ کے گرامی نامہ کو پھاڑ کر پھینک دیا تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے قبائے اقتدار کے پرزے اڑا دے۔ ادھر کسریٰ نے یمن میں اپنے نائب بازان نامی جنرل کو حکم دیا کہ حجاز میں جس شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے اسے گرفتار کرنے کے لیے فوراً اپنے ہاں سے 2 آدمی روانہ کرے جو اسے پکڑ کے میرے دربار میں پیش کریں۔ بازان نے رسول اللہ کی گرفتاری کے لیے اپنے 2 مضبوط جنرل ایک خط دے کر مدینہ منورہ روانہ کر دیے۔ اس خط میں لکھا تھا کہ خط دیکھتے ہی بلا تاخیر ان کے ہمراہ کسریٰ کے دربار میں پہنچ جائیں۔ انہیں یہ بھی تاکید کی کہ اس شخص کا پوری طرح کھوج لگائیں اور اس کے بارے میں پوری معلومات حاصل کریں۔ یہ دونوں شخص تیزی سے سفر کرتے ہوئے پہلے طائف پہنچے۔ قریش کے چند تاجروں سے ان کی ملاقات ہوئی، ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ یثرب میں رہتے ہیں۔ تاجروں کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو خوشی سے پھولے نہ سمائے، کہنے لگے، اے اہل قریش، خوش ہو جاؤ اور چین سے رہو، اب کسریٰ کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹھن گئی ہے اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے آدمی روانہ کر دیے ہیں، اب تم ان کے شر سے بچ جاؤ گے۔ بازان کے ان دونوں نمائندوں نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور بازان کا خط آپ کو پہنچایا اور کہا کہ شہنشاہ کسریٰ نے ہمارے بادشاہ بازان کو حکم دیا ہے کہ وہ آپ کو پکڑ کر اس کے دربار میں پیش کر دے۔ ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ لے جا کر اس کے حوالے کر دیں۔ اگر آپ ہماری بات مان لیتے ہیں تو اس میں آپ ہی کا بھلا ہے، اور اگر آپ نے ہمارے ساتھ چلنے سے انکار کیا تو جان لیجئے کہ کسریٰ کا جاہ و جلال اور اس کی گرفت بہت مضبوط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی یہ بچگانہ باتیں سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ آج تو تم اپنی قیام گاہ میں آرام کرو، کل دیکھا جائے گا۔ جب دوسرے دن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، کیا آپ کسریٰ کے دربار میں پیش ہونے کے لیے آمادہ ہیں؟ اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون کسریٰ؟ سن رکھو کہ آج کے بعد تم اس کا چہرہ کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا ہے اور اس کا بیٹا اس کو قتل کر کے خود سلطنت پر قابض ہو گیا ہے۔ ان دونوں کا اس خبر کا سننا تھا کہ حیران رہ گئے اور خوف و دہشت کے ملے جلے جذبات سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگی، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کیا اس کا آپ کو یقینی علم ہے؟ کیا یہ وحشت اثر خبر ہم بازان تک پہنچا دیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ سچ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اسے بتا دینا کہ دین اسلام کا دائرہ کسریٰ کی سلطنت تک پھیل جائے گا۔ تم اگر اسلام قبول کر لو تو ہم وہ سبھی کچھ تمہارے حوالے کر دیں گے جو اب تمہارے پاس ہے، گویا اس صورت میں تمہاری موجودہ حکمرانی اپنی قوم پر بددستور قائم رہے گی۔ یہ دونوں نمائندے رسول اللہ سے رخصت ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور اسے یہ خبر سنائی۔ اس نے سن کر کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات اگر درست ثابت ہوئی تو پھر ان کے نبی ہونے میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اگر یہ بات صحیح ثابت نہ ہوئی تو پھر ہم ان کے متعلق جو رائے قائم کریں گے وہ تم دیکھ لو گے۔
ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ بازان کو کسریٰ کے بیٹے کا خط موصول ہوا جس میں یہ تحریر تھا: میں نے کسریٰ کو مار ڈالا ہے، اور مارا بھی اس لیے ہے کہ اپنی قوم کا انتقام لے سکوں۔ اس نے اپنے عہد اقتدار میں میری قوم کے شرفاء کا قتل عام شروع کیا تھا۔ یہی نہیں، اس نے ان کی عورتوں کی بے حرمتی بھی کی اور ان کے مال و دولت کو غصب بھی کیا۔ میرا یہ خط جب تمہارے پاس پہنچے تو تم میری حلقہ بگوشی اختیار کرنا۔ بازان نے خط جب پڑھا تو خط کو ایک طرف پھینک دیا اور اسلام کا حلقہ بگوش ہو گیا۔ یہ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی فارس کے بادشاہ کسریٰ کے ساتھ ملاقات کی دلچسپ داستان تھی۔ قیصر روم کے ساتھ ان کی ملاقات کی تفصیلات کیا ہیں؟ قیصر کے ساتھ آپ کی ملاقات کا واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پیش آیا۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب داستان ہے۔ 19 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جنگ کے لیے مجاہدین اسلام کا ایک لشکر روانہ کیا جس میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔ بادشاہ روم کے پاس لشکر اسلام کے متعلق خبریں برابر پہنچ رہی تھیں اور اسے معلوم تھا کہ مجاہدین اسلام پختہ حوصلے، سچائی کے خوگر اور راہ خدا میں اپنی جانیں نثار کرنے کے جذبے سے سرشار ہیں۔ اس نے اپنے فوجیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ اگر لشکر اسلام میں سے کوئی قیدی تمہارے ہاتھ لگے تو اسے زندہ پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو رومی فوج نے گرفتار کر لیا اور قیصر کے سامنے حاضر کیا۔ اسے یہ بتایا کہ ہم ایسے شخص کو گرفتار کر کے لائے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں میں سے ہے جنہوں نے سب سے پہلے دعوت اسلامی کو قبول کیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو بادشاہ روم کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے آپ کو بے نظر غائر دیکھا، پھر کہنے لگا: میری ایک تجویز ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا: وہ کیا؟ اس نے کہا: میری تجویز ہے کہ آپ عیسائیت قبول کر لیں۔ آپ کو میری یہ تجویز اگر منظور ہو تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا اور آپ کے ساتھ عزت و تکریم کا معاملہ روا رکھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ جرأت و عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا: یہ ممکن ہی نہیں۔ جس چیز کی طرف آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں اس سے 1000 درجہ یہ بہتر ہے کہ میں مر جانا پسند کروں۔ قیصر نے کہا: آپ مجھے بہادر انسان معلوم ہوتے ہیں۔ آپ میری یہ تجویز قبول کر لیں تو میں آپ کو اپنی سلطنت میں شریک کر لینے پر بھی تیار ہوں۔ بیڑیوں میں جکڑ ہوا یہ قیدی اس پر مسکرایا اور یوں گویا ہوا: اللہ کی قسم، آپ مجھے اپنی حکومت اور جزیرہ عرب کی مملکت دے کر بھی یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ میں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک لحظہ کے لیے بھی منحرف ہو جاؤں۔ اس نے غضبناک ہو کر کہا: میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا: آپ جو چاہیں کر دیکھیں۔ اس کے بعد آپ کو پھانسی دے دینے کا حکم صادر کر دیا گیا۔ اس کا حکم یہ تھا کہ تختہ داع پر پاپ جولہ اس شخص کو اس طرح تیروں کا نشانہ لگاؤ کہ تیر اس کے ہاتھوں کے بالکل قریب سے گزریں اور ہاتھوں کو زخمی کر دیں۔ چنانچہ اس کے حکم کے مطابق نشانہ باندھا گیا اور تیر چلایا گیا۔ اس نازک اور تکلیف دہ موقع پر قیصر نے آپ کو عیسائیت قبول کرنے کی تیسری مرتبہ دعوت دی، لیکن آپ نے صاف انکار کر دیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اب اس کے بالکل پاؤں کے قریب تیر مارو۔ اس حکم کی بھی تعمیل کی گئی۔ اس نے اس موقع پر بھی اسلام کو ترک کر دینے اور عیسائیت کے حلقہ بگوش ہو جانے کی دعوت دی۔ آپ نے ایسا کرنے سے قطعی انکار کر دیا۔ بالآخر قیصر نے حکم دیا کہ اسے تختہ دار سے نیچے اتار دو۔ پھر ایک بہت بڑی دیگ منگوائی اور اس میں تیل ڈال کر نیچے آگ جلا دی گئی۔ جب تیل کھولنے لگا تو اس نے حکم دیا کہ مسلمان قیدیوں کو حاضر کیا جائے۔ اس کے حکم کے مطابق 2 مسلمان قیدی پیش کر دیے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے ایک کو کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دینے کا حکم دیا۔ گرم اور کھولتے ہوئے تیل میں گرتے ہی اس کا گوشت پوست چٹکنے لگا اور چشم زدن میں کھال ہڈیوں سے الگ ہو گئی۔ اس کے بعد وہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا: اب بھی موقع ہے، عیسائیت کو قبول کر لو۔ آپ نے پہلے سے بڑھ کر دعوت کو ٹھکرا دیا۔ جب قیصر حد درجہ مایوس ہو گیا تو اس نے چاروں ناچار انہیں کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دینے کا حکم دے دیا۔ جب آپ کو دیگ کے پاس لایا گیا تو آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑے۔ قیصر کی حواریوں نے جب یہ دیکھا تو عرض کی کہ حضور، یہ تو سچ مچ رو رہا ہے۔ اس نے گمان کیا شاید یہ اس تکلیف سے گھبرا گیا ہے، اسے میرے پاس لاؤ۔ جب آپ کو قیصر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے پھر سے آپ کو تیسری مرتبہ عیسائیت کے سامنے سر جھکا دینے کی دعوت دی۔ آپ نے اس بار بھی انکار کر دیا۔ اس نے تعجب سے پوچھا: ارے،
یہ بات تھی تو تم روتے کیوں تھے؟ آپ نے جواب میں کہا، میرے رونے کی وجہ یہ تھی، یہ منظر دیکھ کر میرے خیال میں آیا کہ میرے پاس تو صرف ایک ہی جان ہے، کاش میرے پاس 1000 جانیں ہوتی اور ہر جان کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ اس ظالم کا یہ سننا تھا کہ حیران رہ گیا، کہنے لگا، اب اگر تم میرے سر کو چوم لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو بھی آزاد کر دو گے؟ اس نے کہا، ہاں، میں تمام مسلمان قیدیوں کو بھی رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر میں اس دشمن دین کے سر کو چوم لوں اور اس کے بدلے میں یہ سب مسلمان قیدیوں کو رہا کر دے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ پھر آپ اس کے قریب آئے اور اس کے سر پر اپنا بوسہ ثبت کر دیا۔ قیصر روم نے حسب وعدہ حکم دیا کہ تمام مسلمان قیدیوں کو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ ان کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ رہائی پا کر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ سیدھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ سارا ماجرا تفصیل سے کہہ سنایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا اور کہنے لگے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ آگے بڑھ کر عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے سر کو چوم لے، اور لو، میں سب سے پہلے ان کے سر پر بوسہ دیتا ہوں۔ پھر آپ اٹھے اور ان کے سر کو بوسہ لیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے درجہ ذیل کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کار خیر کو شرف قبول سے نوازے۔ وصلی اللہ علی النبی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔